السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ غازی صاحب موجود ہیں. ان کا گزشتہ ویک بھی ہم نے ان سے بات کی تھی اور پی ڈی ایم کے متعلق جو ان سے بات چیت پوچھی تھی وہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب دوبارہ جو نئی اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اسامہ بھائی پہلے تو بہت شکریہ. اچھا اسامہ بھائی یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر سے بغاوت ہو گئی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی ذرا تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل سے تو ہوگا کیجیے. میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں نا وہ مشاورت کے بغیر کر رہے ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو لیڈر دکھا کر کے جو میں کہوں گا وہ جس طرح نہیں نواز شریف صاحب نے جو کہہ دیا بس ہو گیا. بلاول نے تو سی کا کہہ دیا کہ استعفے کی وہاں بات ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ خود نہیں چاہ رہے. تو وہی فضل الرحمان صاحب نے کام کیا لیکن وہ الٹا بیک فائر ہو گیا. پارٹی اندر سے بھر رہی ہے اور اتنے خوفناک طریقے سے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی آپ تاریخ دیکھ لیں کبھی ایسا نہیں ہوا. چلے حافظ حسین احمد صاحب سینئر لیڈر تھے، اچھا نہیں وہ بڑے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی، ان کے اپنے اختلافات تھے، انہوں نے بول دیا یہ پی ڈی ایم غلط ہے نہیں ہو رہی. لیکن مولانا شیرانی صاحب کا جو سابق چیئرمین ہے نظریاتی کونسل کے، نہیں اتنے اہم آدمی فضل الرحمان صاحب کے لیے کہ انہوں نے ان کو اہم ترین پوسٹ پر لگوایا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اور الفاظ دیکھیں آپ، یہ نہیں کہہ رہے کہ فضل الرحمان صاحب جھوٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں. یعنی ایک عجیب بات ہے کہ صرف جھوٹا نہیں، جھوٹ بولنے کا ماہر کہہ دیا. اچھا پھر کہا کہ سلیکٹڈ عمران خان کو کہتی ہیں تو خود سلیکٹڈ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو مفاہمت کے چکر میں ہے، یہ جلسے جلوس اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی کو ڈیل کروانا چاہتے ہیں اور یہ کوئی اصولی کوئی موقف نہیں اپنائے ہوئے. ایسے الفاظ فضل الرحمان کے بارے میں آج تک میں تو سمجھتا ہوں اپوزیشن نے اس طرح کے نہیں کہے ہوں گے. یہ تو ایسا لگ رہا کہ عمران خان صاحب کو کوئی مہاتی اس طرح کی بات کر رہا ہوں اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب اب کارکن نکلیں اور اپنے دفاتر بنائے اور یہ تو قبضہ کیا ہوا ہے. یعنی فضل الرحمان صاحب کو سوچ سکتا تھا کہ کوئی سینئر لیڈرشپ، کوئی میں کارکنوں کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک ضلع کے کوئی سربراہ کی بات نہیں کر رہا، سینٹرل لیڈرشپ میں وہ بندہ کہہ رہا ہے، شیرانی صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا شیرانی صاحب کہ جناب یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پارٹی پر. تو جب یہ بات ہوگی اور آپ دیکھ لیں اس کا کتنا ریئیکشن ہے کہ 24 دسمبر کو ان کو اپنی پڑ گئی ہے اور سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے سب کو بلا لیا کہ کرو، یہ تو بربادی ہوگی، یہ تباہی ہوگی. ایک طرف انہوں نے استعفے لینے تھے، آگے انہوں نے لانگ مارچ کا کرنا تھا. وہ تو فضل الرحمان صاحب کے تو ہاتھ سے پارٹی نکل رہی ہے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ بلوچستان میں فضل الرحمان کی کچھ سیٹیں ہیں بھی، اور اگر بلوچستان سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ استعفے تو دور کی بات ہے، پارٹی بچانا مشکل ہوگی. لیکن ایک اہم سوال، پی ڈی ایم سے جانے سے پہلے فضل الرحمان صاحب ایک طرف پارٹی کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، دوسری طرف نیب بھی ان کی کافی سرگرم ہوا ہوا ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ اچھا مجھے لگا ہے کہ وہ جو پہلے نیب کی طرف سے آیا تھا نا کہ جی مبینہ طور پر نوٹس جاری کیا، اچھا پھر نیب نے کہا جی ابھی ہم نے کوئی کارروائی کی، وہ ہو گیا جی ہم گھیراؤ کریں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا گھیراؤ کریں گے، ہم کور کمانڈر پہ جناب گھر کا گھیراؤ کریں گے اور اکیلے نہیں جائیں گے، 30 لاکھ لوگ جناب ساتھ جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے ممبران ہیں. تو اس کے بعد وہ بات آئی ہوگی. میرا خیال ہے کہ نیب اس وقت سے ہوم ورک کر رہا ہے اور جتنی نیب کی سکی ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، دیگر عدالتوں میں کہ نالائق ہیں آپ کرتے کچھ نہیں، اس دفعہ نیب جو میں نے سارا پڑھا ہے، جو 26 سوال ان سے پوچھے گئے ہیں اور ان کو دسمبر تک کی وہ ڈیڈ لائن اس میں دی گئی ہے کہ جی آپ نے دسمبر تک آنا ہے، اس میں جس طرح کے سوال ہیں وہ اتنے خطرناک لگ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگا اس سے پہلے کبھی کسی کو اس طرح کے سوال پوچھے گئے ہوں. مثال کے طور پر اس میں لکھا ہے کہ جناب یہ پراپرٹی آپ کے نام ہے، اس کے آپ ذرائع بتا دیں. پھر یہ کہ آپ کے والد صاحب سے آپ کو وراثت میں کیا کیا ملا، کس طرح ملا، اس کا بتا دیں. لیکن جو خطرناک چیزیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کے نام پر اگر کوئی جائیداد خریدی ہے تو بتا دیں. مجھے یہ اس سے لگ رہا ہے کہ نیب اس تک پہنچ چکا ہے، اس معاملے تک کہ جو انہوں نے یا ان کے بے نامی ہے ان تک پہنچ چکا ہے نیب، اور اسی وجہ سے وہ جان بوجھ کے چاہ رہا ہے کہ اب اگر جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں نے خریدی ہے تو پھنستے ہیں کہ جی آپ نے تو چھپائی یا نہ ایف بی آر نہ کہیں نہیں بتائی. اور اگر یہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی نہیں خریدی، دو ہی راستے ہو سکتے ہیں، آپ کہیں گے جی میرا تو کوئی بے نامی ہے ہی نہیں. تو جب آپ کہیں گے بے نامی نہیں ہے تو ان کے پاس پہلے سے اس کے ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح سے ان کے نام بے نامی ساری جائیدادیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس طرح. اچھا مولانا صاحب سے آگے چلتے ہیں. پی ڈی ایم کی اگر بات کریں اب بات چینج ہوتی جا رہی ہے. پہلے تو استعفے تھے، ساری چیزیں تھی، لانگ مارچ. آج بھی خورشید شاہ نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے حکومت سے. اس سے پہلے بلاول کہہ چکے ہیں، شہباز شریف کہہ چکے ہیں، عمران خان آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ڈائیلاگ کرنا ہے تو کرو کرپشن کو چھوڑ کے. تو یہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب سارے بات چیت کی طرف واپس آ رہے ہیں کہ فیس سیونگ چاہیے؟ کیا چکر ہے؟ شاہی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کر لیں سیاست میں آپ کا میرے سے بہت زیادہ ویژن بھی ہے، آپ کو سمجھ بھی ہے، تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے. آخر میں بات ٹیبل پر ہی ہوتی ہے، جنگوں میں بھی بات ٹیبل پر ختم ہوتی ہے. سیاست تو پھر اور چیز ہے، تو سیاست تو ہوتی ٹیبل پر ہے. تو یہ آرٹ آف پاسبلٹیز ہے. آج آ کر آپ جو بھی کر لیں یہ بات ٹیبل پر آنی ہے اور کچھ نہ کچھ حکومت کو ایک رویہ پہلے ان کو اپنانا پڑے گا. پہلے اس طرح کے بیانات کو مثلا روکنے پڑیں گے، ان کو لانے کے لیے فیس سیونگ دینی پڑے گی کچھ نہ کچھ کہ جی ہم تو چلے بات ہی نہیں کر رہے کہ جی اینڈ مانگتے ہیں کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، ہم بات کے لیے تیار ہیں، آئیں جی غیر مشروط طور پر ہم بات کرتے ہیں.
بھائی اگر وہ سامنے لے کر آئیں گے کوئی نیب کی بات تبدیل کوئی تو ان کو سامنے لے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ آج کیا تاریخ ہو گئی ہے, اب 8-10 دن رہ گئے ہیں, کتنے استعفے آئے ہیں, استعفے کتنے ہیں, اور سب سے آگے کے کون تھی, نون لیگ تھی. فضل الرحمان صاحب کا میں اس لیے نہیں کہتا ان کے استعفے میٹر نہیں کرتے, ان کا کوئی اسٹیک اس طرح سے ہے نہیں. اچھا اے این پی بلوچستان میں حصہ ہے حکومت کا, ان کے ہیں نا استعفے, نکلے نا وہ حکومت سے, سب سے پہلے وہ حکومت سے تو نکلے بلوچستان کی حکومت, بلوچستان کی حکومت کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو گرا دیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے پہلے گھر سے استعفے آئے, شہباز شریف صاحب دیں, حمزہ شہباز دیں, یہ لوگ دیں, کب دے رہے ہیں استعفے, یہ تو نہیں ہوا آخری دن جناب آج لوٹ سے لگی ہوئی ہے سارے جمع کرا دو, وہی نہیں ہو رہا. پھر کہاں سے یہ نکلیں گے, سردی بہت زیادہ ہے, وبا اتنی زیادہ پھیل رہی ہے, اتنی زیادہ خطرناک ہے, یہ بات بننی نہیں. اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کے وہ لاہور کا جلسہ ہو گیا بیکار اور تباہ ہو گیا برباد ہو گیا, ہاں مزے لیتے رہے, نہیں میرا خیال ہے کہ انگیج کرنا نہیں, حکومت کو بڑا پن کا ثبوت دینا چاہیے. لیکن ایک چیز, ابھی عمران خان صاحب نے اجلاس کیا اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو تجاویز ان سے مانگی گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ 1 کروڑ روپے کی کرپشن جو نیب میں ہے اس کو تو سرے سے معافی دے دیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کرپشن کی وجہ سے اگر کوئی نااہلی ہوتی ہے تو اس کو بھی ختم کر دیں. ایسی تجاویز جب لے کے آ رہے ہیں تو پھر بات چیت کیسے ہوگی بھائی؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ کہہ دیں کہ جناب اس کے علاوہ جو ہے ہم بات چیت کر لیتے ہیں, کہیں کہ جی آپ نئی پروپوزل دے دیں, یہ جو آپ نے دی تھی اس کو چھوڑتے ہیں, کوئی نئی آپ بات کر لیتے ہیں, نیب کا بھی کرتے ہیں, کہہ دیں ہم نیب کا بھی کرتے ہیں, بات ہو سکتی, کون سا ابھی یہ ہوگا کہ انہوں نے دے دیا ہم مانیں گے نہیں مانیں گے, اس پر ڈسکشن ہوگی, آپ کہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن باقی جو چیزیں کرنے والی ہیں, مثلاً الیکشن ریفارمز پر بات کرتے ہیں, آئیں چلے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں, مذاکرات کہیں سے تو شروع کرنے نا شادی. مثلاً جو 4 سال کی ہماری پروگرام میں ڈسکس ہوا کہ ایک چیز یہ بن رہی ہے کہ اچھا 5 سال کی جگہ 4 سال ٹرینیور کر دیں, جب اپنی بات کرنی ہے آپ نے یہ تھوڑی لکھ کر دے دینا کہ جی ہاں جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے نہیں مانیں گے. آپ شروع تو کریں انگیجمنٹ شروع ہوگی, ہو سکتا ہے بات کرتے کرتے بات کہیں اور نکل جائے, واقعی الیکشن ریفارمز کی طرف بات چلی جائے, واقعی یہ جو حکومت کہتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد کچھ بہتری آنے کی ضرورت ہے اس طرف چلی جائے. اس میں ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی جو چاہتی ہے الیکشن کمیشن کو اور زیادہ انڈیپینڈنٹ آپ دینا چاہتے ہیں, اس طرف بات چلی جائے, اور کوئی نیشنل ڈائیلاگ کی بات چلی ہی جائے جو حکومت ان کے درمیان ہو کہ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آئندہ ہم الیکشن کمیشن میں فوج کو کہاں رکھیں کہاں نہ رکھیں, اس طرح کی باتیں تو بات چیت مجھے لگتا ہے. اور اس میں اپوزیشن جو ہے اس وقت دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, جتنا وہ آگے جائیں گے اتنا وہ اپنا لوز کریں گے. یعنی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن دیوار, وہ بھی کہتے ہیں ہمیں عمران خان نے دیوار کے ساتھ لگایا, آپ نے انہوں نے خود اپنے ساتھ آپ کو لگا دیا. یہ جا کر یہ جلسے جلوس آپ دیکھیں نا, ایک شروع کہاں سے ہوا, گجرانوالا کا جلسہ ہوا, ہلچل مچ گئی میڈیا میں, وہ نواز شریف نے ڈائریکٹ اٹیک کر دیا, عمران خان تو کچھ نہیں رہ گیا, آپ تو آرمی چیف اور فلاں اور جناب یہ اٹھا دیا. اس کے بعد کراچی کا دیکھیں کہ جی حکومتی سطح پر آپ نے کیا, چلو جی کوئٹہ میں آپ دیکھیں اسکینڈل سامنے آتے رہے, وہاں پر کیا ہو گیا, کراچی والا بھی اردو اسپیکنگ کے خلاف بات ہو گئی, کوئٹہ میں جناب بلوچستان توڑو اس کی بات ہو گئی, پھر پشاور آپ دیکھیں مومنٹم نیچے جاتا جاتا لاہور میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آپ دیکھ لیجیے آگے, اللہ بہتر جانتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لانگ مارچ کے لیے بھی نکلیں گے تو اور زیادہ ناکامی ہوگی اور یہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی. آگے آپ کا خیال ہے نون لیگ میں بحث نہیں ہو رہی, کتنے لوگ ہیں جو استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں, کہیں گے جناب ان لوگوں کو ویسے کتنے لوگ ہیں, میرا خیال ہے 20-25% ہو گئے, بڑی بڑی گل ہے. لیکن میرا ویسے اندازہ ہے جی, یعنی کہ شہباز شریف تو حمزہ بھی نہیں دے رہے پہلا نہ دینا چاہیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں خود پریشان ہوں کہ کم از کم دیکھیں ہر ایک کو پتا ہے کہ جب تک ہم اسپیکر کے پاس جا کر مانیں گے نہیں کہ استعفیٰ ہمارا ہم اپنی مرضی سے دے رہے تب تک نہیں ہونا. لیکن شرم کی بات یہ ہے, یعنی منہ چھپانے جو میں نہیں بندہ رہتا کہ جی لیڈرشپ کو وہ لکھ کر بھی نہیں دے رہے استعفے اب تک. آپ سوچے ذرا کہ لکھ کر تو دے دے کہ یار یقین نہیں ہوئے گا نا کہ سچی نہ دے دیں کہ جا کے ہو جائے وہ معاملہ ہوئے گا. سر دے بھی دے گے تو لوگ پوچھا تو جائے گا جی استعفیٰ آیا. اچھا صاحب بھائی آخری سوال, آپ نے کہا کہ ایک طرف پارلیمنٹ کی مدت 4 سال کرنے کی بات ہو رہی ہے, اگر پارلیمنٹ کی مدت 4 سال کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کا ٹینور بھی 3 سال سے 4 سال کرنے کی بات جو پہلے پلان کیا تھا اس میں وہی شامل تھا. تو یہ بات, اور دوسرا الیکشن ریفارمز کی بات ہے, شو فینٹ کی بات ابھی پرائم منسٹر نے کی تھی, اگر یہ چیزیں آ گئی تو پھر تو دکانداریاں ہی بند ہو جائیں گی, پھر تو وہ جو ساری جو کہتے تھے چانگا مانگا دی سیاست وہ ساری چیزیں وہ تو پھر بند ہو جائیں گی, پھر تو اصل میں پتہ لگے گا ووٹ کس کو دینا ہے, پھر تو پیسے ختم ہو جائیں گے. تو یہ کیسے دکانداری پھر چلے گی؟ شاید یہ تو ہونا ہے, میں سمجھتا ہوں آج نہیں ہوگا, 2 سال 4 5 10 سال بعد. آخر کب تک آپ دیکھیں کہ ہمارے جس طرح یہ کوئی پہلے 20-25 سال میں سیاست اور طرح تھی, پھر جس طرح سیاست میں جو پیسہ آ گیا, پھر پیسے کے ساتھ خاندان آ گیا, اور وہ سارا ایک اشرافیہ بن گئی. آج بھی وہی شوگر مل میں آپ کو, فلاور مل میں آپ کو, پاور میں وہی خاندان, ایک دوسرے کا رشتے ہیں. سیاست میں دوسرا بندہ تو آ ہی نہیں سکتا, کون سا الیکشن لڑنا اس کے لیے مشکل ہے. تو یہ تو آگے جا کے جس نے 50 لاکھ لگایا وہ کہتا ہے جی ہمیں 1 کروڑ کمانا ہے, جس نے 5 کروڑ کمایا کہتا ہے جی میں نے 10 کروڑ کمانا ہے.
یہ چیزیں ختم ہوں گی. اگر نہیں کریں گے تو نظام بہتر نہیں ہو سکے گا. کسی نہ کسی کو کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا پھر وہ پاکستان میں ایسے برے حالات ہو جاتے ہیں, لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے سیاست سے, پھر کوئی مارشل لا لگ جاتا ہے, وہ آگے کرتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی برا ہے, وہ پولیٹیکلی اس کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, پھر پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, وہ پھر اپنے معاملات چلاتی ہے. یہ سیاست کو اگر آپ پاک صاف نہیں کریں گے تو سیاست دان اور سیاست